حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، بڑا دل چاہتا تھا حضور سے ملنے کو، آئے بھی 2 دفعہ، آپ نے باتیں سنی ہوئی۔ اماں بوڑھی تھی، اماں بوڑھی ہو اور ماں حکم دے دے کہ نبی پاک کے پاس نہیں جانا، ذرا سننا، تو حضرت اویس کرنی، یہ داتا گنج بخش علی اجویری نے لکھا ہے، یہ امام شورانی نے لکھا ہے، یہ تمام ان پہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، کہا بیٹے میں کمزور ہوں، مجھے چھوڑ کے نہ جانا، چھوڑ کے نہ جانا۔ ایک دن بڑی منت کی، رو پڑے، اماں نے کہا بیٹا جانا، لیکن اگر حضور گھر نہ ہوئے تو تلاش نہ کرنا، میں فالج زدہ عورت ہوں، اٹھ کے چل نہیں سکتی۔ او بھائی، حضرت اویس کہتے میں نے دروازے پہ دستک دی، یہ امام شورانی کے جملے، سیدہ عائشہ صدیقہ اندر سے بولی کون ہے دروازے پہ؟ حضرت اویس کرنی دروازے پہ کھڑے، کون ہے؟ بڑی عاجزی، بڑی درویشی، کہنے لگے اماں جی ایک فقیر ہوں، یمن کا رہنے والا ہوں، ایک فقیر ہوں، ایک درویش ہوں، یمن سے آیا ہوں، محبوب سے ملنا ہے۔ کہا وہ تو گھر میں حجرے میں تشریف فرما نہیں ہے، باہر دیکھ لو، مسجد میں یا کسی جگہ تلاش کر لو۔ تو حضرت اویس کرنی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے وہ آئے تو بتا دینا کہ ایک قرن سے فقیر آیا تھا۔ یہ امام شورانی کے جملے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے بتانا نہیں پڑا، محبوب گھر آئے تو آتے ہی پوچھنے لگے عائشہ کوئی آیا تھا؟ علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیا تھا؟ حضرت عائشہ نے سوال عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کیسے لگا؟ حضور فرمانے لگے کسی کی خوشبو آ رہی ہے، کسی کی، یہ امام شورانی کے لفظ ہے، کسی کی، اگرچہ غالب خوشبو خود محبوب کی ہے، کسی کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہ حضور قرن کا رہنے والا کو فقیر آیا تھا، سلام چھوڑ کے چلا گیا۔ جناب عائشہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ میں نے کہا حضور وہ گیا کیوں؟ تو محبوب نے فرمایا اس کی ماں بوڑھی ہے، اس کی ماں۔ محبوب اگر اماں کے لیے کہتے ہیں چل دیکھیں نا تابی بنے، وہ صحابی نہیں بن سکے، تابی۔ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ساری زندگی، ساری زندگی۔ اماں جب انتقال کر گئی نا خواجہ اویس کرنی کی، والد پہلے جا چکے تھے، والدہ انتقال کر گئی تو کسی ایک جگہ ٹھکانہ نہیں رکھا حضرت اویس کرنی۔ داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے اور اس کا تذکرہ قرآن نے کیا، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور جب لوگ انہیں برا کہتے ہیں تو اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ملامتی گروہ جو کہتے ہیں کہ لوگ اگر تھوڑا اور تابی تھے، حضرت حرم بن حیان ان کا نام، وہ کہتے ہیں میرے دل میں تڑپ لگ گئی کہ حضرت اویس کرنی سے ملوں، میں یمن آیا ملنے۔ جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو ایک جگہ رہتے نہیں تھے، کبھی یمن، کبھی کوفے، کبھی کہیں کبھی کہیں۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں حضرت اویس کرنی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، توجہ ہے میری بات پر، میری طرف دیکھیں، کہتے ہیں میں نے مہینوں کا سفر کیا۔ آپ نے بھی کبھی کیا ہے مرشد ڈھونڈنے کے لیے؟ گھر بہ کے آکھی ہوندے نے کوئی کامل نہیں رہا، ساریاں دکانداریاں۔ بھئی تو گیا کہاں ہے؟ تو کہاں گیا ہے؟ گھر بیٹھے ہی فیصلہ کر لیا تو نے، تو کہاں نکلا ہے؟ جو نکلتے ہیں نا انہیں تو رب کریم کا قرب بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ تو نکلا ہی نہیں، تو نے گھر بیٹھے ہی فیصلہ کر، سارے غلط ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا سارے غلط ہو۔ اس لیے کہ صحیح بخاری میں محبوب کا فرمان موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع ہو ہی نہیں سکتی، تھوڑے لوگ برے ہوں گے، سارے برے ہو سکتے۔ یہ تو ہم نے ایک دوسرے پہ تنقید کر کے لوگوں کو برا کیا، جو اچھے تھے وہ بھی ہماری تنقید کے پیچھے چھپ گئے، ورنہ ایسی کوئی بات، بڑی بڑی خیر موجود ہے دنیا، بڑی بڑی خیر۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں جناب اویس کرنی کو ڈھونڈنے نکلا تو ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پہلے یمن گیا، لوگوں سے میں نے کہا اویس، کہنے لگے چھوڑو وہ تو دیوانہ ہے۔ اور داتا صاحب نے یہ لفظ لکھے ہیں، لفظ دیکھنا یہ بڑا مزہ دیں گے آپ کو جملے۔ داتا صاحب کہتے ہیں جب حضرت حرم بن حیان نے پوچھا نا اویس کرنی، تو کہا وہ تو دیوانہ ہے، مجنون ہے، پاگل ہے معاذ اللہ۔ کیوں؟ کیا تم نے دیکھ لیا؟ کہنے لگے جب دنیا روتی ہے تو وہ ہنستا ہے، جب دنیا رو رہی ہوتی ہے تو وہ ہنستا ہے، اور جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے۔ عجیب اس کا انداز ہے، وہ تو دیوانہ سا آدمی ہے اور عجیب بندہ ہے، عجیب شخص ہے وہ، روڑی سے
जो लोग छिलके फेंक देते हैं वो इकट्ठे करता है रूड़ी से। उठो बुलिया चल उथे वसीए जिथे वस देनी सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ते ना कोई सानू मन्ने। कहते हैं छिलके उठा के धो के खा लेता है। और फिर लोग जो कपड़ा पहनने के काबिल नहीं रहता लोग उसे फेंक देते हैं, वो टाकियां जमा करके उनको सीता रहता है, उनका लिबास बनाता है। कोई रोटी पकी पकाई देता है तो पसंद नहीं करता, कबूल नहीं करता। उससे मिलने आए हो तो हरम बिन हयान कहने लगे वो भी जरा जुदा सा है तो मेरी भी तलाश जरा जुदा सी है, मैं भी जरा जुदा से आदमी को मिलने आया हूं। कहने लगे उसका घर भी कोई नहीं अपना, कभी यहां होता है तो कभी ढूंढ लो तुम भी। हरम बिन हयान कहते हैं मैंने एक शख्स की मिन्नत की, मैंने कहा बता दे कहीं देखा है तो। कहने लगा वो करण से कूफे चले गए। कहते मैं करण से कूफे आया, एक बंदे से फिर पूछा, लोग कहने लगे छोड़ वो टिकता नहीं तो तूने मिल के क्या करना है। कहते मैंने पूछा बताओ तो सही कहाँ है, तो कहने लगे वो तो सुना है हज करने चले गए, अयामे हज है। कहते मैं हज पे चला गया, सारी दुनिया मिली पर अवैस करनी नहीं मिले। पूछा भाई किसी ने देखा है तो एक शख्स कहने लगा मैंने देखा है, पर जितना मैं उसके पीछे दौड़ता था वो उतना आगे दौड़ता था। कहाँ गए? का मदीना शरीफ चले गए। कहते मैं मदीने आया तो मिले वहां भी कोई नहीं। मैंने कहा वैस अगर आपकी बेनियाजी सच्ची है, किसी से मिलना नहीं चाहते तो मेरी भी तड़प बड़ी सच्ची है, मैं भी मिल के छोड़ूंगा, मैं भी मिल के छोड़ूंगा। अगर ये सच्ची है ना बेनियाजी, बेनियाज थे सानू तख्त हजारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बंबोल दे नाल, असी अपनी बाल के सेकने सानू की लगे किसी और दे नाल। अगर आपकी बेनियाजी सच्ची है तो मेरी तड़प भी बड़ी सच्ची। कहते ढूंढते ढूंढते मैं पहुंच गया फिर दोबारा कूफे के करीब नहरे फुरात जहां इमाम अली मकाम शहीद हुए। कहते हैं जब मैं पहुंच गया तो वो सारी अलामतें, दाढ़ी उनकी कहीं कहीं थी, घनी नहीं थी, और उनके हाथों पर बर्स के निशान थे, वजूद पतला सा, कद लंबा। कहते हैं वो जो मैंने सारी निशानियां सुनी थी वो मुझे नजर आ गई। वो नहरे फुरात के किनारे वुजू कर रहे थे, जब वो वुजू से फारुग हुए तो चेहरा अभी पानी की तरफ था। मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम, सलाम ली तो पता मुंह नहीं मेरी तरफ किया, चेहरा उधर ही रखा। कहने लगे वालेकुम अस्सलाम या हरम बिन हयान। कुन फयकून ते कल दी गल है, वालेकुम अस्सलाम या हरम बिन हयान। यार तूने नहीं पीछा छोड़ा, पहुंच ही गए हो, आ ही गए हो। कहते हैं मैंने कहा हुजूर आप अवैस, आप कौन है, आप कौन है? तो कहने लगे मैं वही हूं जिसे तू कई महीनों से तलाश कर रहा है। तो मैंने कहा हुजूर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? ये कशफुल माजूब पढ़ रहा हूं दाता साहब की, मेरा नाम कैसे जानते हैं? तो हजरत अवैस करनी कहने लगे आरिफ तू रूही मिर रूही का, मेरी रूह आपकी रूह की वाकिफ है।